تو ممتاز مفتی گروپ تک کیسے پہنچی؟ فیس بک تو یوز کرتی تھی میں، میری آئی ڈی 12-13 سال پرانی آئی تھنک، اور میں اسی طرح کی چیزیں سرچ کیا کرتی تھی، اردو ادب سے ریلیٹڈ. مستنصر صاحب کا گروپ جوائن کیا ہوا تھا، اشفاق صاحب کو پڑھتی رہتی تھی، تو ممتاز مفتی کا نام لکھ کے میں نے خود ڈھونڈا کہ کوئی ان کے نام پہ گروپ ہے یا نہیں، پھر ملا تو بس آ گئی. اچھا، گروپ میں آئیں تو سب سے پہلا انٹریکشن آپ کا کس کے ساتھ تھا؟ جی آئی تھی جب تو پہلے 3-4 مہینے میں کچھ نہیں بولی، بڑا مشکل تھا حالانکہ چپ کرنا، لیکن عجیب سی دنیا تھی تو میں چپ ہی رہی، دیکھتی رہی. تو پہلا انٹریکشن محمد حسین سے ہوا تھا، ایک بحث ہوئی تھی چھوٹی سی کسی سوشل ٹاپک پہ، پھر میں چپ کر گئی کہ یار یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. اس کے بعد 2-3 مہینے بعد جب بولی تو ہم بچپن کی پکچرز شیئر ہو رہی تھیں، اور وہاں گبرو مہر اور عالیہ یونس سے سب سے پہلے بات ہوئی میری. اچھا، تو یہ آ گئی آپ گروپ کے اندر، اس کے بعد مطلب لوگوں نے آپ کو کب پہچاننا شروع کیا اور آپ بھابھی کب بنی سب کی؟ مجھے ابھی بھی میں وہ اپنی پچھلی پوسٹ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے جگانے کی وجہ سے پڑھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے. شاید مجھے 8-10 دن ہوئے تھے ایکٹیو ہو گئے، تو بہت سے لوگ میرے دوست بن گئے، بہت سے لوگ مجھے جاننے لگ گئے، اور اس پہ بہت زیادہ ہاتھ تھا عالیہ اور ارم کا، کیونکہ عالیہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی، بہت شروع میں دوستی ہو گئی، پتہ نہیں وہ کوئی روحوں کے میل تھے جو ہو گئے، اور ان روحوں کے میل نے خوار کر دیا مجھے. وہ بس پھر سب کے بڑی عام رسائی ہو گئی، کیونکہ عالیہ کو سب لوگ بہت پسند کرتے تھے، تو پھر میں بھی لپک لپک کے پہنچ جاتی تھی ان کے بلانے پہ، تو بہت جلدی ہو گیا. اور میاں عامر فیروز نے سب سے پہلے بھابھی بنایا مجھے، بس وہ بھی تک چل رہا، غریب کی جوروں پھر سب کی بھابھی. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اور سائیکہ اتنی مختلف کیوں ہیں جبکہ انوائرمنٹ آپ دونوں کو ایک جیسا ملا ہے؟ مجھے لگتا ہے سب بہن بھائی مختلف ہوتے ہیں. میں جب دوسروں کو دیکھتی ہوں تب بھی مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ یوزلی جو 2 بہنیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتی ہیں، لیکن جو 2 سے زیادہ ہوتی ہیں ان کو بھی میں نے ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ ہی دیکھا ہے. بہنوں میں بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو آپس میں ایک جیسی ہیں، ہم میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ایک جیسی ہیں، لیکن ہماری شخصیت بالکل الگ ہے ایک دوسرے سے. اور وہ شاید اس لیے ہے کہ پتہ نہیں ویسے گھر میں سب کہتے ہیں کہ میں شاید ابو پہ گئی ہوں، اور میں نے ابو کی شخصیت کا بہت زیادہ اثر لیا ہوا ہے، اور میں ان کی طرح ہوں، اور وہ امی پہ گئی ہے، تو امی ابو بالکل ڈفرینٹ 2 انسان تھے، شاید اس وجہ سے ہم دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں. اچھا، چھوٹی عمر میں آپ نے بہت سی تلخیاں دیکھی، اس کا آپ کی شخصیت پہ کیا اثر پڑا؟ ان تلخیوں نے مجھے سیدھا تیر کر دیا، اور وہ جو ہوتا ہے کہ پتھر گول ہو گیا ٹھوکریں کھا کھا کے. پتہ نہیں تب کیونکہ عمر نہیں تھی یہ سمجھنے کی کہ یہ سختیاں کیوں ہیں اور یہ پرابلم زندگی میں کیوں ہیں، تو تب ڈفرینٹ بیہیو کیا تھا، تب برا لگتا تھا، تب غصہ بھی آتا تھا. لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ فار شور پتہ تھا کہ یہ وقت کچھ عرصے کے لیے اور یہ گزر جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا. میں اسے آزمائش سمجھتی تھی، یا میں اسے پرفارم کرنے کے لیے چیز سمجھتی تھی کہ اس میں سے نکلنا، تو مجھے یہ شور تھا. باقی تب عورت نہیں ہونا اچھا کیسا لگتا تھا، تب لگتا ہے؟ عجیب لگتا تھا. عورت ہونا کیسا لگتا ہے؟ مجھے عورت ہونے پہ مجھے ہمیشہ سے ناز رہا ہے، مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی عورت ہونے پہ. لیکن جو بچپن میں عورت ہونا تھا نا، وہ جو بچی ہونا، تب مجھے بے بسی محسوس ہوتی تھی بہت زیادہ. اور ابھی بھی تب اس مقام پہ برا لگتا ہے کہ جب آپ کا عورت ہونا ناکافی ہو جائے صرف اس لیے کہ مقابل کو بات کرنے کے لیے مرد چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ مجھے اپنی عورت ہونے پہ کبھی شرمندگی نہیں. اچھا، آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ پیاری ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ سونی ہیں؟ یہ تو میری خوش فہمی ہے، یہ مجھے بالکل احساس نہیں ہوا، یہ بچپن سے ہی میری خوش فہمی ہے. اور ابھی میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں، اس کی سیم وہی چیز ہے کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کرتی رہتی ہے اور خوش ہوتی رہتی ہے اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے. تو بالکل ایسا ہی مجھ میں تھا، اور ابو بہت زیادہ میری تعریفیں کیا کرتے تھے، انہوں نے مجھے سر پہ چڑھایا ہوا تھا. تو بس وہ خوش فہمی میری آج تک چل رہی ہے. اور اب تو اکثر لوگ منہ پہ بول دیتے ہیں کہ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ آپ خوبصورت بھی ہیں. تو اس میں اور کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہے، امی ابو بہت تعریف کیا کرتے تھے، تو بس مجھے لگا کہ میں ہی کوئی ڈیڈیانہ ہوں. اچھا، آپ کا نام سونی کیسے پڑا؟ نہیں، میرا نام سونی تو کبھی بھی نہیں پڑا. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟
وہ تو میں نے خود سجیسٹ کیا تھا اپنی اسٹوری میں اپنا نام سونی، کیونکہ مجھے سب پیارا کہتے تھے، تو اس لحاظ سے میں نے پیاری کو سونی کر لیا تھا۔ نہیں اب ٹھیک ہے، بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی ہے۔ اچھا اچھا، یہ بتائیں کہ جو اتنی پرسنل سٹوری ہے، آپ نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی، لڑکپن اور شادی تک آپ نے ایک سٹوری لکھی۔ ان دنوں ایک کچھ ایسی باتیں چل رہی تھی آپس میں، تو ایک ڈیئر سمجھ کے لکھنا شروع کیا تھا، لیکن میں نے اس سے 2-3 گروپس میں ایکچولی لکھنا شروع کیا تھا۔ ایک عامر بھائی کا گروپ تھا، وہاں پہ بھی سٹارٹ کیا، یہاں پہ بھی ایک ساتھ سٹارٹ کیا تھا، تب مجھے اپروول کی ضرورت ہوتی تھی، یہاں میں پری اپرووڈ نہیں تھی، تو بس ایسے ہی وہ سب کے اصرار پہ لکھنا شروع کیا، لیکن میں نے اس میں بہت ساری چیزیں چینج کر دی اس کو کہانی بنانے کے لیے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ایکسیپٹ کروں گی کہ یہ میری ہے، اس لیے اسے میں نے تھوڑا سا کہانی بنا کے لکھنے کی کوشش کی کہ سمجھ نہ آئے کہ میری ہے، لیکن بہت سے قریبی دوستوں نے اس کو فوراً سمجھ لیا، پہلی کسی سمجھ لیا کہ میری ہے، تو پھر اینڈ پہ پھر میں نے بول دیا کہ ہاں میری ہے، تو خیال کچھ نہیں تھا، بس ایسی دوستوں میں بات چلی اور ایک ڈیئر سمجھ کے اسے ایکسیپٹ کر لیا کہ اچھا چلے میں لکھ دیتی ہوں۔ اچھا، اس کہانی میں کتنا پرسنٹ سچ ہے، کتنے پرسنٹ اس میں افسانہ ہے؟ اس میں صرف چیزیں وہی سچ نہیں ہے کہ جن سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ میں ہوں، کچھ بیک گراؤنڈ کی چینجنگ، کچھ ناموں کی چینجنگ، کچھ کرداروں کی چینجنگ، باقی اوور آل آلموسٹ سچ ہے۔ باقی آلموسٹ سچ ہے۔ اچھا، آپ نے جو ایک گھر سے دوسرے گھر کا سفر بتایا، کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ جی بالکل ٹھیک تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اچھا، مطلب جتنا کچھ آپ نے بیان کیا اس میں کہیں آپ نے سپریس کرنے کی کوشش نہیں کی نہیں کہ بالکل آپ کچھ نہیں، میں چیزیں نے اس میں بچا کچھ کے چیزیں رہیں گے؟ کم کر، جی جی، کہیں دامن بچانے کی کوشش آپ نے کی ہے کہ کچھ باتیں میری زندگی کے بارے میں لوگوں کو نہ پتہ چلیں؟ نہیں بلکہ میں جب لکھ رہی تھی تو تب میں نے بتایا تھا کہ میں نے کچھ چیزوں کو کم کرنے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ کیونکہ تیسری چوتھی کس کے بعد یہ شروع ہو گیا تھا کہ یہ آپ اپنے بارے میں لکھ رہی ہیں، تو میں نے پھر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر میں نے اینڈ پہ آ کے یہ بات کہی تھی کہ میں نے بہت ساری چیزوں کو اس لیے کم لکھا سچویشنز میں کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ صرف ایک کہانی ہی ہے، ورنہ شاید ریئلٹی میں وہ اس سے زیادہ تلخ تھیں یا اس سے زیادہ مصیبتیں تھیں ان میں، انہیں برداشت کرنا زیادہ مشکل تھا، لیکن میں نے انہیں تھوڑا کم کر دیا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کی کہانی دوبارہ لکھنے کا موقع ملے تو وہ کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں سے گزرتے ہوئے آگے جائے گی؟ یعنی وہ میں کہانی اگر ریئل اپنی بن زندگی کے بارے، سکے، جی، اور آپ اس کو خود لکھ رہی ہوں، آپ کے پاس تقدیر لکھنے کا اختیار ہو تو اس کو کیسے لکھیں گی؟ اس کو فیصل صاحب کے ساتھ لکھیں گی، اس کا آغاز فیصل صاحب کے ساتھ ہوگا، یا وہ کہانی کچھ اور طرح کی ہوگی؟ نہیں میں آغاز کبھی بھی فیصل سے نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں فیصل سے آغاز کروں گی تو پھر عبداللہ چھوٹ جائے گا مجھ سے، تو جیسے ہے میں اسے ایسے ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور اب تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تب کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہے، اب مجھے پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہاؤس وائف بھی ہیں اور جاب بھی کرتی ہیں، دونوں چیزوں کو مینج بھی کرتی ہیں، مینج کرنے کا بعد میں پوچھیں گے فیصل صاحب ایک اچھی ارننگ پوزیشن پر ہیں، آپ کو جاب کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا آپ خود کو انڈیپینڈنٹ جتلانا چاہتی ہیں، یا فائنینشلی تو ظاہر ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، کیونکہ وہی 2-3 چیزیں تھیں کہ جو بچپن سے ایک چیز دیکھی، اپنے فادر کی ڈیتھ، پھر بھائی کا نہ ہونا، پھر بہن کی شادی میں بھی آگے کچھ اس طرح کے مراحل، اپنی شادی میں کچھ اس طرح کی چیزیں، تو میں نے یہ میرا بذات خود ایک اپنے لیے ایک ڈیسیژن ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں، کیریئر اورینٹیڈ ویمن آپ ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ میرا پرسنل اپنا ذاتی ایک فیصلہ ہے جس کی فیصل بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی کچھ چیزوں کے لیے انڈیپینڈنٹ ہی ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، اور وہ چیزیں مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ چیزیں چونکہ میری امی ہیں، ابھی اکثر بحثیں ہوتی ہیں تو ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تو میں ایکچولی اپنی امی کا بیٹا بن کے رہنا چاہتی ہوں، اور میں ان کو وہ فیلنگ ہی نہیں کبھی دلانا چاہتی کہ وہ داماد پہ یا کسی بھی اور پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور بس میں اپنا ڈیسیژن ہے میرا، جب میں چھوڑنا چاہوں گی میں چھوڑ دوں گی، جب تک میں کرنا چاہتی ہوں میں کروں گی، وہ صرف اس پہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور میرا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
جیلم میں فیصل سے ملاقات کے بارے میں آپ نے ایک کہانی سنائی تھی، کیا وہ سب کو سنا سکتی ہیں؟ فیصل سے انٹرویو والی. آپ کو سنائی تھی؟ جی. اچھا ہاں ہاں وہی مجھے ابھی آج انٹرویو کے مجھے وہی یاد آ رہا تھا. ہاں میں ان کے پاس جاب کے لیے گئی تھی، تب وہ عالمگیر میں برانچ مینیجر ہوا کرتے تھے سمٹ بینک کے. اور مجھے انہیں کے ایک بیسٹ فرینڈ نے سجیسٹ کیا تھا کہ ویکینسی تھی ان کے ہاں، اور میں انٹرویو کے لیے گئی تھی. اور صاحب جو ہیں یہ اپنے کسی دوست کی کال پہ بزی تھے اور مجھے بٹھا دیا تھا، اور 10-12 منٹ کی کال مسلسل سنتے رہے. اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ رمضان تھا، روزہ تھا میرا، اور میں بیٹھی نہیں اور میرا انٹرویو کرنا ہے اور ان کی کال نہیں ختم ہو رہی. اور پھر میں نے آخر بول دیا کہ سر اگر آپ بزی ہیں تو میں بعد میں کبھی آ جاتی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تب پھر انہیں احساس ہوا کہ بہت دیر سے یہ فون پہ بزی ہے. پھر انہوں نے فون رکھا. اور ان کی پہلی بات یہ تھی کہ اگر آپ نے بینک میں جاب کرنی ہے تو آپ ایسے ہی نقاب پہن کے بینک میں بیٹھا کریں گی. تو مطلب شروع سے ان کو یہ خیال تھا کہ اگر لڑکی آئے گی تو وہ لڑکی دکھنی تو چاہیے کہ کیسی ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں جب آؤں گی تو میں آبویسلی نقاب اتار دوں گی. ابھی تو میں انٹرویو کے لیے آئی تھی. تو یہ کہتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلے میں نے کس کا انٹرویو کیا ہے. تو پھر میں نے نقاب بھی اتار دیا اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک انٹرویو ہوا، لیکن جاب نہیں ملی مجھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انٹرویو جو تھا وہ جاب کے لیے نہیں تھا، وہ آپ کو ایز لائف پارٹنر بنانے کے لیے تھا، یا وہ انٹرویو جاب کے لیے ہی تھا؟ سوال و جواب کیسے تھے؟ نہیں ہاں وہ انٹرویو جاب کے لیے ہی تھا، لیکن میں نے ان کو ڈیورنگ انٹرویو ہی بتا دیا کہ میں آپ کو جانتی ہوں اور مجھے آپ دیکھے دیکھے ہوئے لگ رہے ہیں، اور میں نے شاید بچپن میں آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے. اور چونکہ میں پھر منہ میں آئی بھی بات کو زیادہ روکنے کی قائل نہیں ہوں، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو فلان جگہ پہ دیکھا ہوا ہے جب میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو آپ وہاں رہتے تھے. تو بس پھر اس کے بعد تھوڑا سا انٹرویو متاثر ہوا. اگر وہ بات میں نہ کہتی تو شاید مجھے جاب مل جاتی. اچھا. تو فیصل صاحب کو کبھی آپ نے شادی کے بعد یہ تانا دیا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی لڑکی انٹرویو دینے آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ نہیں، میں ان کو اتنے سالوں میں بس ایک ہی بات کی کہتی ہوں کہ آپ نے مجھے جاب نہیں دی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں ڈیزرونگ تھی اور آپ نے مجھے جاب نہیں دی، اور آپ کے آفس کو ضرورت تھی لیکن آپ نے مجھے ہاں جاب نہیں دی. تو یہ پھر مجھے اس بات پہ یہ کہہ کے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے چونکہ خود آپ کی جاب کر لی اس لیے آپ کو جاب نہیں دی. ورنہ اور مجھے خود بھی پتہ ہے کیونکہ میں اس سے پہلے بھی جاب کر رہی تھی، تو مجھے پتہ ہے کہ انٹرویو کا کیا کرائٹیریا ہو سکتا تھا یا کیسے ہونا تھا. اچھا، آپ کی فارمل ایجوکیشن کیا ہے؟ گریجویشن میٹرک کیا تھا میں نے یہاں گورنمنٹ اسکول سے، اس کے بعد ایف اے اور گریجویشن میں نے یہیں گورنمنٹ ڈگری کالج سے کیا تھا. گریجویشن کس سبجیکٹس میجرز کے ساتھ کی تھی؟ اکنامکس اور سائیکالوجی. اکنامکس اور سائیکالوجی. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آپ نفسیات کو سمجھتی ہیں تو کس حد تک ٹھیک ہوگا؟ ہاں وہ تو جب میں نے نہیں کیا تھا، میں میٹرک میں تھی، تب بھی مجھے سب کہتے تھے، مجھے یہ سب کہتے تھے لوگوں کے بارے میں سمجھ لیتی ہے اور جان لیتی ہے. مجھے سب سیانہ بچہ سمجھتے تھے بچپن سے. اچھا، گروپ میں ایسا کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں ہاں آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ اسے بہت حد تک سمجھتی ہیں، یعنی 60-70% سے اوپر؟ آئی تھنک آپ کو اس کا جواب پتہ ہی ہوگا. نہیں، مجھے اچھا نہیں ویسے پتا. اچھا ویسے مجھے پہلے کافی لوگوں کے بارے میں ایسے لگتا تھا. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ میں مطلب ان لوگوں کو نہیں جن کو میں ملی نہیں اور جن سے میری بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ جو میرے اچھے دوست بن جاتے ہیں، جن سے پھر میرا ایک رابطہ بن جاتا ہے، جن سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر ہوتی رہتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے بارے میں جان لیتی ہوں بہت زیادہ، ان کو سمجھ جاتی ہوں. ایکچولی سمجھنا کہنا چاہیے اسے. تو مجھے لگتا اچھا ہے چلیں، ایک سے دو زیادہ کا تین لوگ بتا ہیں دیں، جو میں کس کو زیادہ؟ چلیں 2-3 کا بتا دیں. اچھا مجھے لگتا ہے میں عالیہ کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ایک ممبر ہیں بخت بلوچ، ان کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں. ایک سابقہ ممبر تھے ہرم بٹو، ان کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں. ایسے ہی اور بھی 2-4 لوگ ہیں. اور کون کون سے ہیں یہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان میں سے اور کسے سمجھتی ہیں؟ ان میں یہ جو سے ابھی میں آپ کے شبانہ لسٹ کو میں اچھے نظر سے آ رہے ہیں. سمجھتی ہوں. ہاں ہاں شبانہ حنیف کو سمجھتی ہوں. میں نواز صاحب کو بھی کافی اچھے سے سمجھتی ہوں، تب سے جب سے میں کہتی تھی کہ میں سمجھتی ہوں اور سب نہیں مانتے تھے. کافی لوگ ہیں. اچھا، لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے
ڈرتے ہیں یا خوشگواری محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، جو سب لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھ سے بہت اچھے سے اور بہت بے ڈر ہو کے، بے خوف و خطر ہو کے ہر طرح کی بات چیت کر لیتے ہیں، اب جیسے آپ کر رہے ہیں. تو جو نہیں جانتے ہوتے ان کا پتہ نہیں کیا پرسیپشن ہوتا ہو، کس وجہ سے ڈرتے ہوں، کیونکہ اسی لیے کہ وہ جانتے نہیں ہوتے تو وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ڈر کے کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں. آپ کے مذہبی رجحانات کیا ہیں؟ مذہبی رجحانات میرے وقت کے مطلب آپ ساتھ ساتھ بہت کچھ مذہبی ہیں امپروو یا ہوئے کیا ہیں. ہیں؟ جی 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 بتائیے. بہت بہت مذہبی ہونا کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ اسٹرکٹ ہیں، ماڈریٹ ہیں، تصوف کو مانتی ہیں، لاجک کو مانتی ہیں، کس طرح کے آپ کے خیالات ہیں مذہب کے حوالے سے؟ میں مذہب کے حوالے سے امن پسند سی انسان ہوں، اور گھر میں مجھے سب وہابی کہتے ہیں، اور بچے اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہابی کیوں کہتے ہیں آپ کو. تو مجھے بس یہ لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو امی ابو پھپھو تایا خالہ ماموں کو دیکھ کے اپلائی کی ہوئی تھیں، جب ان کو لے کے آگے نہیں چلے، یا ان سے تھوڑی سی ان سے کوشش کی ہے کہ کم کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، تو وہابی قرار دیے گئے ہیں. ویسے دادا جو تھے وہ کٹر دیوبندی تھے، اور ننیال والے کٹر قسم کے سنی تھے، اہل سنت تھے. تو اچھی چیزیں میں سب کی لے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتی ہوں، جو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جو مجھے میرا علم یا میری آگاہی اجازت دے رہی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی. باقی دین تو جو ہے وہ مکمل ہو گیا نا. دین تو وہی ہے جو سب کا ہے، جو میرا آپ کا باقی سب لوگوں کا ہے. تو وہ تو وہی ہے، اس میں کیا چینج ہونا ہے. آپ شدت پسند ملتان نہیں میں ہوں میں. درگاہ پہ آپ جب ملتان پہ درگاہ پہ گئی تھیں تو آپ کو بہت روحانی فیلنگز آ رہی تھیں، وہ فیلنگز کیا تھیں؟ ذرا سب سے شیئر کیجیے. وہ مجھے نہیں آ رہی تھی، وہ آپ کو سائیکا کو آ رہی تھی. مجھے روحانی فیلنگس نہیں آ رہی تھی. میں تو وہاں الٹی پلٹی باتیں کر رہی تھی، اور اکثر صاحب مجھے منع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے فیصل کو بھی وہ سبز دوپٹے کا حوالہ دے کے بتایا کہ اب آپ کو صوفیزم میں آ جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں تو بس وہاں حیران ہو رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ جو کیا کہوں. کیا ہو رہا تھا بتائیں نا، ذرا سننے والوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ. اچھا، رکن مجھے عالم کی یہ واقعی بات ہے. جی. مجھے روحانیت محسوس ہونے والی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے جوتے اتروانے شروع کر دیے، تو جوتوں کے پیسے مانگنے شروع کر دیے، اور نمبر لگا کے رکھنا شروع کر دی. اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، سخت سردی جنوری، ننگے پاؤں ٹھٹر رہے ہیں، اور وہ وہاں سے آگے گئے ہیں تو دیے والے نے پیسے مانگنے شروع کر دیے، اگربتیوں والوں نے پیسے مانگنے شروع کر دیے، چادر والوں نے زبردستی چادر فیصل کو دے دی، اور پیسے بھی اپنی مرضی کا 1000 روپیہ مانگا اس چادر کا. تو انہوں نے 100 روپے دیے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو آپ ناراض کر رہے ہیں پیر صاحب کو. انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو یہی دے سکتا ہوں. انہوں نے 100 روپے لے کے چادر بھی واپس لینے کی کوشش کی، تو میں نے کہا بیعت نہیں ہو سکتا، چادر تو آپ کو اب ہمیں دینی پڑے گی. بس یہ کچھ چیزیں تھیں جنہوں نے روحانیت طاری ہونے سے پہلے ہی روک لی. اچھا، بابا عرفان الحق صاحب آپ کے علاقے جہلم کے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیے. آپ کئی بار ان کے پاس گئی ہیں. نہیں، میں کئی بار تو نہیں گئی، لیکن ہاں یہ ہے کہ جاننے والے یا دوستوں کی وجہ سے کبھی نہ کبھی کسی کے ساتھ جانا پڑتا تھا یا کچھ اس طرح. اور میری فیملی کے لوگ بھی کافی ان کے پاس جاتے رہتے تھے، زیادہ تر لوگ علاج معالجے کے لیے، ان کو طبیب سمجھ کے کہ ان کے دم سے یا ان کے دیے ہوئے کسی اس طرح کے وظیفے سے کوئی آسانی ہو جائے گی، جاتے رہتے ہیں. میں بھی تو 2 دفعہ 3 دفعہ شاید گئی ہوں. اچھے ہی ہوں گے. باقی میں نے ان کو جو سنا ہے تھوڑا بہت، وہ میں نے گیدرنگ میں سنا ہے، جھیلم گیدرنگ میں نے ان کو اس کے علاوہ کچھ اتنا خاص کہیں نہیں سنا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھے ہیں. یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں عقیدت سے جاتے ہیں، ان کو جانا چاہیے یا نہیں؟ 2 ٹوک ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو اپنا ایک انداز ہے، جیسے گیدرنگ میں بھی وہ تھے، وہ بہت کنونسنگ ہے، کیونکہ وہ دین سے ہٹ کے کوئی بات بولتے نہیں ہیں، اور جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی دین کے حوالے سے بہت اچھے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں. باقی وہاں جانا نہ جانا سب کی اپنی چوائسیز ہیں، لیکن جو 2 3 چیزیں میں نے وہاں دیکھی اور نوٹس کی، مطلب کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے اور لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ 300 400 لوگ ڈیلی دیکھتے ہیں ان کو، وہ خود تو پھر دیکھ نہیں سکتے. تو وہ جو چیزیں تھیں وہ مجھے عجیب لگی، وہ مجھے اچھی نہیں لگی. یعنی آپ ریکمینڈ نہیں کر رہی ہیں؟ ہاں.
میرے ریکمنڈیشن پہ کون سا کسی نے رک جانا ہے، لیکن اگر پرسنلی کوئی عرفان صاحب سے مل کے اپنی بات کرنا چاہیے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. وہاں جا کے وہ جو ایک مخصوص پروسیس سے گزر کے آپ نے ان سے ملنا ہے، وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشف کیا چیز ہوتی ہے، ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ کش اب پھر وہی ہوتی ہوگی شاید، مجھے کیا پتا. مطلب میرے جیسے کئی لوگوں کو کیا پتا کہ کشف کیا ہوتا ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ چاند تو روٹی کی طرح دکھتا ہے. جو بھوکے ہوتے ہیں کچھ کو محبوب کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ کو اور بڑی ساری چیزیں وہاں کھوجنی ہوتی ہیں، کچھ لوگ وہاں گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا، کشف کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہاں خیالات ہوتے ہوں گے جو کچھ آپ کو پہنچا دیے جاتے ہوں گے کسی کی مدد سے، لیکن اس کشف کو لے کے وہ جو دیگر چیزیں ہیں میں ان پہ اپنی رائے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں. اب مجھے اچھا. بلاک کر دیں گے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ جاب بھی کرتی ہیں، گھر کو بھی مینج کرتی ہیں، آپ کی کوکنگ کیسی ہے اور کیا اچھا بناتی ہیں؟ اب یہ سوال، یہ تو آپ کو کسی گھر والے سے پوچھنا چاہیے تھا. میں نے کل کوئی چیز پڑھا تھا ایسی یہ ہوتی ہے سوال جیسے شاید بریانی کشور کی ارشد، بہت تعریف ہوتی ہے. میں نے کل کشور ارشد کا جب یہ سوال دیکھا تو میں نے ایک دم سے ساتھ ہی مڑ کے پوچھا کہ فیصل میں سب سے اچھا کیا بناتی ہوں، آپ کو کیا پسند ہے؟ کہتے ہیں آسک می اینی تھنگ. میں نے کہا نہیں پھر بھی کوئی ایک چیز. میں نے 4 دفعہ بولا اور انہوں نے 4 دفعہ بولا کہ تم سب کچھ اچھا بناتی ہو. تو بس اب میں سب کچھ اچھا بناتی ہوں. ایسا سب کچھ اچھا بناتی اب میں کیا ہیں. کہوں. شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو آپ کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں، کیا خریدنا چاہتی ہیں، کون سے برانڈس آپ کے فیوریٹ ہوتے ہیں، کون سے کلر اور جوتے آپ کے فیوریٹ ہوتے ہیں؟ میں شاپنگ کے لیے جانا بالکل پسند نہیں کرتی، اور میرا بات چلے تو میں پوری زندگی شاپنگ کے لیے نہ جاؤں. ایک تو میں کنجوس ہوں، اور دوسرا مجھے شاپنگ کرتے ہوئے عجیب قسم کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے. دکانوں پہ جا جا کے چیزیں سلیکٹ کرنا مجھے بہت عجیب لگتا ہے. فیصل کا شوق ہے شاپنگ کا، مجھے کوئی کریز نہیں ہے. ضرورتاً انتہائی مجبوری بھی کرتی ہوں، اور وہ بھی آن لائن کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہوں تاکہ جانا نہ پڑے. اور برانڈس کانشیس تو میں نہیں ہوں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں ہوں. میں بڑی سستی قسم کی شاپنگ کرتی ہوں، بارگین کرتی ہوں، لڑتی ہوں، پیسے کم کرواتی ہوں. فیصل اکثر بول اتنی دیتے ہیں کہ ساری. میرے دل نہیں ہے. جی. اچھا، گروپ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ گروپ میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے اور سب سے برا کیا لگتا ہے؟ ممتاز مفتی گروپ میں سب سے اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ہوں، اور اس میں جو چاہتی ہوں میں بولتی ہوں، اور جو سننا چاہتی ہوتی ہوں وہ سننے کو مل جاتا ہے، جو پڑھنا چاہتی ہوتی ہوں وہ پڑھنے کو مل جاتا ہے. مطلب گروپ پہ ایک واقعی آپ صبح سے لے کے رات تک دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی بات، ہر قسم کا ایک ایونٹ ہو رہا ہے صبح سے لے کے رات تک. آپ کو پورا پیکیج مل جاتا ہے. سیانے سے سیانہ بندہ ہے آپ کے جیسا میرے جیسا، تو باقی بونگے سے بونگا بندہ ہے عاصم عباسی جیسا. آپ کو ہر طرح کے بندے مل جاتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی بات مل جاتی ہے پڑھنے کو. آپ اگر فن کرنا چاہیں، انجوائے کرنا چاہیں تو وہ ملتا ہے، نالج لینا چاہیں تو وہ ملتا ہے، تصوف کے بارے میں جاننا چاہیں وہ ملتا ہے، اختلاف کرنا چاہیں تو آپ کو 10 لوگ ملیں گے کھڑے تیار کہ آؤ سر پھاڑو ہمارا. مجھے یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے گروپ کے بارے میں. مجھے اچھا. یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے. آئی لو اٹ. اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، سوچ کے جواب دیجیے گا. جب سائیکا کو ایڈمن بنایا گیا اور خاص طور پہ جب اقصا کو ایڈمن بنایا گیا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ جس کو ایڈمن بنانا ہوتا ہے اس کو نہیں بناتے. وہاں پہ ڈیزرو کرتی تھیں عائشہ، یہاں پہ ڈیزرو کرتی تھیں سہرش، آپ غلط بندوں کو ایڈمن بنا دیتے ہیں، یہ کیا پالیسی ہے؟ تو آپ کو کیا فیل ہوا تھا جب سائیکا ایڈمن بنی تھی؟ جب سائیکا ایڈمن بنی تھی تو مجھے یہ لگا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی کا ایڈمن بننا یا بنانا بہت ضروری تھا تو وہ ڈیفینیٹلی سائیکا ہو سکتی تھی. یعنی مجھے آپ اس میں ایگری کوئی کرتے ہیں حیرت کہ نہیں ہمارا ہوتی. ڈیسیجن ٹھیک تھا؟ یس، یس آبویس. میں ایڈمن مٹیریل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور یہی بات اقصا کے بارے میں کہیں گی کہ وہاں یا وہاں ہمارا ڈیسیجن غلط تھا؟ اقصا کے بارے میں نے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن مجھے گیس بالکل بھی نہیں تھا جب آپ پوچھ رہے تھے. سہرش بہت اچھی، بہت ایکٹیو بچی ہے. میرے اور سائیکا کی تو بہت سی چیزوں میں اس طرح کی چیزیں فرق تھے یا اس طرح کی باتیں تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی ایڈمن مٹیریل ہو سکتی ہوں.
لیکن سیرش کا مجھے لگتا تھا کہ سیرش اچھی ایڈمن ہو سکتی ہیں اقصیٰ پہ، لیکن وہ جو کوئی اسپیسیفک ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اس اعتراض کے بہاف پہ اسے ایڈمن نہیں بننا چاہیے تھا، وہ اگر میں کوئی کرتی تو میں اب تو میں کرنا ہی نہیں چاہتی نا، وہ بڑی اچھی پیاری بچی ہے، تو اگر میں کوئی کرتی تو شاید کوئی ایک آدھ بونگا سا اعتراض یہی کرتی کہ اسے ادب سے یا ان چیزوں میں کبھی اس کی دلچسپی نہیں دیکھی، لیکن ایز اے پرسن تو میں اس سے آلریڈی امپریس ہوں ملتان میں، اور باقی چیزیں تو وقت کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ اس نے کر ہی لینی ہے، اس نے سیکھ ہی لینی ہے۔ یوتھ کا ٹائم ہے جی، یوتھ کو آگے آنا چاہیے، میں اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہوں۔ بالکل خلاف نہیں ہے۔ اچھا، اکسی مفتی صاحب سے جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی یا ان کو دیکھا تو وہ کیسا پایا آپ نے ان کو؟ بہت مزے کے لگے وہ مجھے، سیالکوٹ میں دیکھا تھا ان کو پہلی دفعہ، اور وہیں ان سے بات چیت ہوئی تھی، میم نجیبہ تھیں، بیلا صاحب تھے، تب تو ایک بیلا صاحب کا بڑا چارم کریٹ ہوا تھا، وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے مفتی صاحب کے بارے میں، تو اکسی صاحب ایک دم فریم سے نکل گئے میرے، میں دیکھنا شروع ہو گئی کہ اصل میں تو مطلب یہ ہے، چیلے تو یہ ہیں، گرو کا تو سارا وجدان اور نالج ان کے پاس ہے۔ تو وہ جو گیدرنگ کے بعد کی تھوڑی بہت سیٹنگ اور جو تھوڑی بہت گپ شپ تھی، اس میں دیکھا کہ بڑے شفیق انسان ہیں اور بڑے پولائٹ انسان ہیں، اور غرور ان میں نام کا نہیں ہے، اور گھل مل جانے والے انسان ہیں۔ پہلی ملاقات میں تو بس یہی دیکھا، اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً اسلام آباد، سرگودا، جہلم، ملتان، جوں میں ان سے ملی ہوں، مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ ایک اتنے ماشاءاللہ خاص انسان ہے، کتنے خاص گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور اتنے با علم انسان ہیں۔ وہ ایسے ہم میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سب سے کم وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہاں محفل میں سب سے جیسے اجنبی وہاں پرائے وہ انسان ہیں جو ہم سب کو وہاں ویلکم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم سب مہمان خصوصی وہاں بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوں، کاش ایسا بنا جا سکے۔ کاش ایسا بنا چاہ سکے، بہت زبردست، بہت پیاری بات۔ اچھا، تھوڑا سا ایڈمنس کے بارے میں آپ کی رائے جانتے ہیں، ون بائی ون پوچھتے جاتے ہیں، ایک ایک دو دو تین تین فکروں میں بتاتے جائیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جاوید صاحب سے۔ جاوید صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ سے اتنی مصروف تھے یا جب سے میں آئی ہوں تب سے مصروف ہے۔ میں 2017 سے ایکٹیو ہوں گروپ میں، اور 2017 سے میں جاوید صاحب کو پوئٹری پوسٹ پہ دیکھتی تھی، ہفتے والی، جس پہ ہم جا کے اپنے دکھڑے روکتے تھے، جس کی لڑائی ہوئی ہوتی تھی یا رات کو کسی کی بری گزری ہوتی تھی تو ہم سیٹرڈے کو سب اکٹھے ہو جاتے تھے، تو یا پھر ان کی بدھ والی وہ جو پوئٹری پوسٹ تھی۔ تو اس کے علاوہ جب وہ اچانک سے آتے ہیں تو وہ کوئی ایسا ہی وقت ہوتا ہے، کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ کم از کم میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں کہ میں کہیں بڑی سخت مصروف ہوتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جاوید صاحب آ گئے ہیں گروپ پہ۔ تو شاید وہ کسی زمانے میں بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں گروپ میں نہیں تھی، تو پچھلے 2-3 سالوں میں ان کی وہ جو آمد و رفت جھلکیوں والی ہے وہ دیکھتی ہوں، لیکن سرگودا میں ان سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ بہت نفیس انسان ہے، بہت نفیس انسان ہے۔ ہارون نصیر۔ اے ہارون نصیر تو شہزادے ہیں نا، ہارون نصیر تو مجھے لگتا ہے کہ صوفی بابا ہیں آج کے دور کے، وہ بہت پیارے آدمی ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے پیارے آدمی ہیں، کتنے قیمتی آدمی ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ پہلے رہے محمد ذیشان مسعود اور نینو مغل، ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ ہاں، نینو مغل اچھا ممبر ہے، کیونکہ اس کا ایڈمن شپ کا دور تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، ممبر اسے دیکھا ہے، اور وہ ممبر بہت اچھا ہے، اور وہ ممبر ہی پیارا لگتا ہے، اسے ایسے ہی رہنا چاہیے، اور جو جیسا ہے وہ بس ویسا ہی ٹھیک ہے، ایز اٹ از ہی وہ ٹھیک ہے۔ اور پتہ صحیح کتنی دور سے چل کے بیگ واپس کرنے آیا تھا، اور آپ نے، ہاں ذیشان بھائی، ذیشان بھائی تھوڑے سے اس طرح کے انسان ہیں کہ جن کو میں جیسا پتہ نہیں، وہ مطلب ان بندوں میں سے ہیں جنہوں نے میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، کہ جس طرح کا میں نے سوچا ہوا تھا نا وہ اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہر بار چینج کرنی پڑی اپنی رائے ان کے بارے میں۔ ان سے ایک ہی اوپینین ملاقات ہوئی ہے، چینج۔ چھوٹی سی ادھوری سی۔ آمنہ حق۔ آمنہ حق ایلیگنٹ لیڈی ہیں، اور ایڈمنس میں وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم اکثر اپنی برانچ میں کہتے ہیں نا کہ وہ برانچ مینیجرز
کل پرسوں بھی فیصل سے ہی ڈسکشن ہو رہی تھی. برانچ مینیجرز گروپ کے ابو ہوتے ہیں اور آپریشن مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ برانچ کی امی ہوتے ہیں, کیونکہ برانچ مینیجر نے کمانا ہے اور سب کچھ مینیج کرنا ہے اور امی نے سارا چلانا ہے. تو گروپ پہ جو آمنہ حق ہیں ایکچولی, اگر وہ کبھی کبھار کچھ سخت لگتی ہیں کسی کو یا ان کا رویہ لگتا ہے تو شاید اسی وجہ سے کہ وہ ایک سرپرست کی طرح سے گروپ کو چلا رہی ہیں اور وہ چیزوں کو پھر اسی طرح سے دیکھتی ہیں اور اسی طرح سے لے کے چلتی ہیں. تو انہیں میں طاہرہ پرسنلی شمس. بالکل بھی نہیں جانتی. طاہرہ شمس, طاہرہ شمس کی آواز بہت اچھی ہے اور طاہرہ شمس بہت سلیقہ مند خاتون ہیں. جتنا ان کو تھوڑا بہت میں نے جانا وہ بہت سلیقہ مند خاتون ہیں. ان کی یہ چیزیں میں نے گیدرنگس میں بھی نوٹس کی اور جو ان سے ایک دوستی کا تعلق اور جو ساتھ رہا اس میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ وہ بہت سلیقہ مند اور وہی بات کہ نفاست والی خاتون ہے. ارم چودھری. ہرن کیونکہ چودھری ہیں تو وہ پٹاہا ہیں, تو پٹاہے جو ہوتے ہیں وہ چل جاتے ہیں, یا تو وہ پہلے چلے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ چلتے ہی رہتے ہیں بس. تو وہ پٹاہا ہیں جو ایٹم بم کی طرح پھٹ سکتا ہے کسی بھی ٹائم, اور ان کو قطعی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کی سوچے گا تو کوئی کی کہے گا تو کس طرح گل اینج کر کے کہنی ہے تو اونج کر کے, وہ بس جو جینون پیس ہیں, ایک جینون پرسن ہے وہ. اچھا, عالیہ یونس. عالیہ بطور یونس. ایڈمن, بطور ایڈمن, جی, بطور پرسن نہیں, بطور ایڈمن. بطور ایڈمن, بطور ایڈمن ہم نے, میں نے کہیں لکھا تھا کہ ممتاز مفتی گروپ میں جب سے عالیہ نہیں ہے تب سے گروپ میں شام کا ماحول ہے, شام ہو گئی ہے. تو ایز اے ایڈمن ان کی کمی پوری نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ بیک وقت ایک بہت اسٹرکٹ ایڈمن بھی تھیں اور بہت دوست ایڈمن بھی تھیں. ان کی دلچسپیاں, ان کا نالج, ان کی اردو ادب میں دلچسپی, ان کا ممبرس کو ساتھ لے کے چلنا, وہ جو چیزیں تھیں, وہ جو بانڈنگ ان کی ممبرس کے ساتھ تھی, وہ ابھی تک اسٹل مجھے مسنگ نظر آتی ہے. وہ سپر ایڈمن تھے, ہیں آئی مین سائکا چودھری. ایڈمن ہے جی. سائیکا چودھری. سائیکا چودھری اچھی ایڈمن ہے. ان کی ایڈمن ہونے کی سب سے بڑی جو مجھے خوبی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھی ایڈمن ہے, وہ سب کی بات مانتی ہے. سب کی بات مانتے ہیں جی. سہیل تاج. ہاں, سہیل, سہیل تاج کو اللہ جانے آج کل کیوں ویلے ہو گئے ہیں. اچھے بھلے پہلے کاموں میں لگے ہوتے تھے, گروپ پہ جو کرنا ہوتا تھا ہم سب خود ہی کر لیتے تھے. آج کل یہ ویلے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اینج کرو تو اونج کرو. ایز اے ایڈمن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رول مزید کھل کے سامنے آنا چاہیے بہت ساری چیزوں میں. اور جب اقصیٰ کی سلیکشن ہو رہی تھی تو تب بھی میرے سمیت اور کچھ سیانے ممبرز نے یہ لکھا تھا کہ ایک اور میل ایڈمن کی ضرورت ہے جو ایکٹیو ہو بہت زیادہ, کیونکہ میل ایڈمنز اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. تو آپ شکر ہے کہ اب ایکٹیو ہیں. جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو گروپ کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا چلیں کچھ ممبرس کے بارے میں آپ سے رائے لیتے ہیں. نواز صاحب. ان کے بارے میں کیا رائے دوں؟ جو آپ کا دل چاہے. نواز صاحب ایسے ایک دم سے وہ چھوٹی بہو کی طرح الگ ہو گئے ہیں اپنے بال بچے لے کے گروپ سے, کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو واپس کیسے منا کے لائیں. مطلب وہ تیار نہیں اس چیز کے لیے اور ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اس چیز کو کہ بچے آ گئے ہیں اور بچے بڑے ہو گئے ہیں اور چیزیں چینج ہونے کے لیے ہوتی ہیں, جیسے زندگی میں ہوتی ہیں, جیسے ہر جگہ ہوتی ہیں, تو گروپ میں بھی ہوں گی. تو وہ تھوڑے شاکی رہتے ہیں, تھوڑے ناراض ہیں کہ مطلب صرف اردو ادب کیوں نہیں ہو رہا. اور حالانکہ جب صرف اردو ادب ہوتا تھا تب بھی ان کی اسپیشلٹی رویہ تھی اور میری تب بھی شاید جگت ہی تھی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ راضی کیوں نہیں ہوتے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں جی نواز صاحب کے بعد میاں عامر فیروز. میاں عامر فیروز مجھے تو رات کو کبھی کبھار نظر آتے ہیں, کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو یا پھر ان سے میرا کمنٹس میں سامنا ہوتا ہے. گروپ ممبر کی حیثیت سے میں نے انہیں ایک انٹرویو دیتے دیکھا ہے اور کامنٹس میں اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کی جو دوست بنا لی ہیں انہوں نے, ان کے ساتھ جیسے مجھے بھابھی بنایا انہوں نے, تو انہی کے ساتھ دیکھا ان کو میں نے. اچھا کرتے ہیں, بس جیسے پہلے دن سے تھے ویسے ہی ہیں گروپ میں. ارم خورشید.
ارم خورشید وہ جو اسلام آباد گیدرنگ پہ آئی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی ہیں، اور مسلسل بہت کمنٹس پیاری دے بھی تھی۔ رہی ہیں اور مسلسل آپ کا انٹرویو سن رہی ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ، شاید آپ کی کچھ اچھی بانڈنگ ہے. ہاں نہیں بالکل ہے۔ لڑکی تو خیر سے اور نہیں ہے، ارم، وہ کافی ایجڈ ہے ماشاء اللہ سے. نہیں وہ لڑکی ہیں، اب وہ دیکھیں اگر 48 سال کی عمر میں بٹ ہم دا آپ سے اتنا فیکٹ. مینٹین نہیں کر جی پاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لڑکی نہیں، وہ لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے. اچھا فیکٹس پہ وہ اصل ایکچولی بات کرتی ہیں نا، تو اچھا کشور خالہ جی میری تو خالہ ہیں. وہ بہت پیاری ہیں، ان سے بہت مختصر ملاقات ہوئی تھی، ان کو کہا بھی تھا کہ رک جائیں کسی طرح آپ کے گھر کو اطلاع بھجوا دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، لیکن وہ اس دن واپس چلی گئی تھیں۔ وہ بہت اچھی ہیں، ان سے میں انشاءاللہ ضرور دوبارہ ملنا چاہتی ہوں۔ اچھا فیصل ایوب. فیصل ایوب جو ہے نا، یہ گروپ کا وہ سویا ہوا ٹیلنٹ ہے، جو اس ٹائم جاگتے ہیں جب گھر والے سب چھوٹے بچوں کو سلا رہے ہوتے ہیں۔ ان سے تو پیارا سنگر کوئی نہیں ہے، اور مطلب ان کا دل کرتا ہے کہ وہ گروپ پہ کچھ ایسا کام کریں جس سے کوئی لڑائی ہو یا کوئی فتنہ ہو، تو اس چکر میں وہ اس طرح کے کام کرواتے رہتے ہیں، سنگنگ ونگنگ۔ جو انہوں نے کاشف مجھے نیر. میلڈی کوئین کا، ہاں کاشف نیر اپنے بھائی ہیں، جہلم کے ہیں، تھوڑے سے سڑیل بھی ہیں، اور بہت اچھی بحث کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، پر کسی دوسرے کا نہیں مانتے، اور ناگن ڈانس بہت اچھا کرتے ہیں۔ مریم فاروق. مریم فاروق جو پہلے جن کی ڈی پی پہ لکھا ہوتا تھا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں سائیکو ہوا کرتی تھی تو بڑی دبنگ تھی یار، بڑی پیاری لگتی تھی مجھے، ابھی بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، لیکن اب ان کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر رہ گئی، آبویسلی ان کی فیملی، بچہ، شادی، تو میں انتظار میں ہوں کہ وہ بھی تھوڑی فری ہوں تو واپس آئیں۔ وہ بہت اچھی پارٹیسپینٹ ہیں گروپ کی، بہت اسٹرانگ ممبر ہیں۔ اچھا اگر آپ کے بس میں ہو کہ گروپ کے کسی دو ممبرز کی آپس میں شادی کروانی ہے تو وہ کون سے ہوں گے؟ یہ نہ کریں پلیز، میں سارے جہان کی شادیاں کروانا چاہتی ہوں، یہ نہ کریں، میں نے چلیں بول کچھ دیا کچھ. تو وہ ایک دوسرے کو بلاک کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میرا المیہ یہ ہے کہ میری جب لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، جب ان کے بارے میں جان لیتی ہوں، اور جب مجھے کسی کا یہ دکھ پتہ چلے تو پھر میں سوچنا شروع کر دیتی ہوں کہ اس کی اس کے ساتھ اور اس کی اس کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو جائے، میں ایوی فکسنگ کرنا شروع کر دیتی ہوں، میں بہت سوچنا شروع کر دیتی ہوں، بہت چلیں زیادہ ہم میں دیکھتے ہیں آپ فکر کیا ہونا شروع جوڑے ہو بناتی جاتی ہیں. ہے۔ دیکھیں یہ کوشچن آیا تو کہیں سے آیا نہیں ہے نا. نہیں نہیں اللہ، میں نہیں کس جس مائنڈ کا میں کرتے جوڑا لوگ. بناؤں گی اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ نہیں نہیں یہ اب انسسٹ کر رہے ہیں جی، اب لوگ سننا چاہتے ہیں، یہ سوال آ گیا. اب اللہ، بتائیے آپ. اچھا میں نے ناصر بھائی کے لیے میں نے ایک تو لوگوں کو سجیسٹ کیا تھا، ناصر بھائی نے بہت مارنا ہے مجھے، وہ بتا لیکن وہ تو ہے کوئی بات بیچ پہ رہ گئی، تو ابھی بھی میں ان کے لیے ایک دو لوگ ہیں جو میری اچھی فرینڈز ہیں، جو میری پیاری فرینڈز ہیں، تو میں سوچتی ہوں اکثر، ایک تو صوبہ صدیقی ہیں، کم آتی ہیں، وہ مفتی گروپ میں بہت پیاری بچی ہیں، بہت پیاری لڑکی ہیں، میں اکثر ان کے بارے میں سوچتی ہوں، اور اور اگر میری کو مرضی چلتی ہوتی تو میں ادھر مدثرہ کی بھی شاید شادی کروا چکی ہوتی۔ اچھا ایک تو مجھے پراپر معاف جو کر جوڑا آپ دینا نے بنایا مدثرہ۔ جی، ولید اور مدثرہ ہو گئے. دوسرا اللہ، وہ ایک صوبہ صدیقی ہیں، بتایا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، وہ مجھے لگتا ہے ناصر بھائی کے مزاج کو بڑا سمجھتی ہیں، جس کو بھی ہم بھی نہیں سمجھتے۔ صہیبہ اینڈ ناصر صاحب دو. قتل کر دیں گے مجھے۔ آگے چلیں جی، 5 پورے اور بھی کرنے بتا، ہیں آپ نے. اور بھی بتانا ہے؟ 5 پورے کرنے نہیں ہیں نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں آپ. 10 لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں؟ نہیں کوئی ناراض نہیں ہوگا، یہ تو چلے مذاق ہے نا. آپ اتنے میچ میکنگ کرتی ہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی ہے نا، مخبری دی ہے کہ آپ میچ میکنگ بہت زیادہ کرتی ہیں، تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا. ماوا سلطان مجھے کسی ایک بندے کے لیے اچھی لگتی ہیں، لیکن میں اس بندے کا کون سا؟ نام بالکل بھی نہیں لوں گی، قطعی نہیں، نہیں میں نہیں لوں گی کیونکہ ماوا میری جانم ہے، اور ماوا کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، وہ پتہ نہیں اس بات کو کیا سمجھیں، اور پھر سب اپنے اپنے طور پہ لیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اچھا بھی میں تین. سوچتی ہوں کچھ ایسا۔ 3. خدیجہ قدوس، خدیجہ قدوس کے بارے میں نے سوچا تھا بٹو صاحب کے لیے، پچھلے سال کی شاید بات ہے، خدیجہ کی منگنی ہو چکی تھی اس کی شادی بھی ہو گئی، 5. بس ہو گئے بس کر ایک اور دیں، آخری. آخری ایک اور بھی بتانا ہے جی. ہاں،
اچھا، ہاں سمرن چٹھا اور سمرن چٹھا کی بھی اکثر مطلب ایسی باتیں ہیں کہ کسی لڑکے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ اس لڑکی کا سمرن چٹھا کا مجھے لگتا ہے کہ 2-3 لوگ ہیں جن میں سے میں کسی ایک کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہوں۔ تو یہ باتیں صرف آپ کے دماغ تک رہی ہیں یا کبھی آگے بھی گئی ہیں ایک دو نہیں کے یہ میں نے علاوہ؟ کبھی نہیں کی کسی سے ہاں نہیں، 1-2 کے علاوہ وہاں جہاں متعلقہ افراد کی اجازت یا رضامندی شامل ہو تو نہیں، کبھی نہیں، بس ایسے ہی دماغ میں آتا ہے جب سنتی ہوں تو کہ کچھ کروں ان کے لیے۔ میرے اگر بھائی ہوتے 3-4 میں نے ان کی شادیاں یہیں گروپ میں کر دینی تھی، مجھے پکا پتا، اچھا، اگر میں جن کو فیصل جانتی صاحب ہوں کی پھر میں ان کو اگر چھوڑ نہیں فیصل صاحب سکتی کی ہوں۔ شادی آپ نے کروانی ہو تو ایسی کون سی لڑکی ہوگی جس کو آپ گھر میں برداشت کر لیں گی؟ فیصل صاحب کی شادی میں کروا نہیں سکتی، میں سپوز نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی جو مجھ سے شادی ہے وہ بھی کوئی نہیں کروا سکا سوائے ان کی اپنی مرضی کے، تو وہ جس میچورٹی کے لیول پہ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں اس طرح کے اگر اور بھی لوگ ہیں گروپ میں یا دنیا میں تو وہ کسی کے کہنے یا سجیسٹ کرنے پہ کبھی شادی نہیں کرتے، وہ نہیں، اگر کریں گے سوال دوسری تو شادی تو یہ شاید ہے اپنی مرضی سے کر لیں گے۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ کسے برداشت کر سکتی ہیں؟ نہیں گروپ میں ایسا کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں ہے، سب مجھے بھابھی کہتے ہیں۔ کس نے کرنی ہے مطلب سب مجھے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید کوئی کسی کے انٹرسٹ ہو، نہیں 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 نہیں، کوئی نہیں۔ دوبارہ سوچ لے، ہاں ہو اچھا سکتا ہے۔ چلے، اچھا اوکے 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 اوکے، مجھے یاد آ گیا، وہی بات ہے مخبریاں آپ کو، یہ رکت النساء، اس کو میں نے آفر کیا تھا، بڑا لمبا اس کے ساتھ ہمارا مذاق چلا، اس نے کہا نہیں وہ میری بات کا غلط مطلب لیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، رکی۔ میں نے اسے کہا تھا دیکھو تم گھر سنبھال لو میں جاب کروں گی۔ اچھا، ایک بڑی مشہور ہوئی آپ کی فرینڈ شپ جسے آپ بعد میں آپ نے بہو بنا لیا، زینب نیازی، ان سے کیسے دوستی ہوئی اور کیا فیلنگز ہیں ان کے لیے آپ کی؟ ان سے دوستی میری یہی مفتی گروپ پہ ہوئی تھی اور بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، پھر کسی بہت سی وجوہات کی وجہ پہ شاید وہ یہاں سے بلاک کر دیں گی، تو وہی بات ہے کہ میری ان سے نیچر ملتی ہے، اس لیے مجھے اچھی لگتی ہیں اور میری دوست بن گئی ہیں اور میں انہیں لاڑ پیار میں اپنی بہو کہتی ہوں، بس اچھا، ان لاڈ سے میں پیار میں ملنے بھی گئی تھی۔ جن لوگوں کی امیدیں ہیں وہ اس چیز کو سیریس نہ لیں۔ مطلب اس چیز کو لے کے جو میں انہیں بہو کہتی ہوں، مطلب جی جی، نہیں یہ لاڈ پیار پہ ہی کہتی ہوں، اس کو لے کے کوئی سیریس نہ لے۔ مطلب آپ یہ نہیں چاہیں گی کہ وہ آپ کی فیملی میں آئیں اور آپ کے کسی قریبی رشتے سے یا آپ کے ہاں قریب رہیں وہ؟ میں میں ڈیفینیٹلی یہ چاہتی تھی اور لیکن میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی سوچا نہیں ہے اس طرح سے پریکٹیکلی، چاہت کی بات کریں تو ہاں میں چاہتی ہوں، لیکن وہی نا کہ میرا بھائی ہوتا تو اس سے بیاہ لیتی، لیکن کیونکہ اب میں اس کو جانتی ہوں، اس کے بارے میں جانتی ہوں تو ایسا ممکن نہیں۔ عاصم عباسی کی اگر آپ کو موقع ملے کہ اس کی شادی کسی سے کروائیں تو وہ کون سا بدبخت ممبر ہوگا جس سے آپ اس کی شادی کروائیں گے؟ مجھے اگر موقع ملے گا تو میں اس کی شادی کیوں کرواؤں گی، یہ بتائیں مجھے۔ بدلہ لینے کے لیے؟ یہ اصل میں یہ نواز صاحب کا نیا نیا فوجی ہے، میری عاصم عباسی سے بھی ملاقات بات ہوئے کوئی 10-15 دن سے زیادہ نہیں ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، اچھا تو یہاں فوج تھی اور اچھا آپ مخالف تھے، اور یہ اب ہاں پچھلے 2 سال پرانی جگہوں پہ ہمارا مخالف بنا ہوا ہے، ہاں بھائی۔ وہ تو مذاق کرتا ہے، آپ کو نہیں لگتا؟ ہنسی نہیں آتی، ہنسی نہیں آتی، اچھا، پھکی جھکتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ اچھا، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑے اسٹرکٹ لائف گزاری، بہت مشکل مصائب یا حالات آپ نے دیکھے، پھر بھی آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی گپتوں والی بات جو اکثر لوگ کل بھی پوسٹ پہ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ سینس آف ہیومر میرا صرف دوستوں میں اچھا ہے، پرسنل لائف میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب دوستوں میں بیٹھے ہوئی ہوں ان لوگوں میں جن کے ساتھ ہیومر میچ کرتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے، کہ اگر میں کوئی اس طرح کی بات کر رہی ہوں اور پھر آگے سے بھی اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہے تو مزہ آتا ہے، اب فیصل ہے تو ان کے ساتھ بات کرو تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جو میں نے بات کی تھی یہ مذاق تھا، اس پہ ہنسنا بھی تھا، تو میں گھر میں نہیں ہوں اس طرح کی، مطلب بہت زیادہ نہیں ہوں، لیکن بچے بھی میری باتوں پہ ہنس پڑتے ہیں جب میں ان کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں، بھانجے بھانجیاں عبداللہ، تو یہ میرے بہنوئی مجھے بچپن سے کہتے تھے کہ تم طنز و مزاح اسپیشلسٹ ہو، لیکن ہر جگہ پہ نہیں کرتی ہوں، دوستوں میں۔ موسیقی پسند ہے آپ کو؟
ہاں، کسے پسند نہیں، مطلب کون پاگل ہوگا کس جسے طرح کی موسیقی پسند غزل، لائٹ میوزک، فاسٹ میوزک، ڈانسنگ میوزک، کس طرح کا؟ نہیں؟ ہپ ہاپ؟ میں میلوڈی ٹائپ کے سانگ سنتی ہوں میں، اچھی اچھی دھنیں ہوں جس کی اور اچھی اچھی شاعری ہو. اکثر غزلیں کون بھی سا کبھی گانا کبھار گنگناتی ہیں؟ گنگناتی ہوں. نہیں نہیں، گنگناتی تو بالکل بھی نہیں ہوں، گنگناتی نہیں ہوں. چلتے چلتے کوئی گانا سننے اکثر کی حد یاد تک. آ جاتا ہو؟ نہیں، چلتے چلتے گانا یاد نہیں آتا، چلتے چلتے گانا سن رہی ہوتی ہوں میں. ایسے کون جیسے سا ابھی ہینڈ مطلب فری لگائی فیوریٹ ہوئی ہے گانا؟ تو ہاں. مختلف ٹائموں میں مختلف رہتے ہیں. جب کبھی فیصل کا میرا پنگا پڑا ہوا تھا تو تب میں بڑا وہ سنا کرتی تھی دکھی دکھی گانا. میں اور تم گھر ہم، میں اور کیا تھا وہ، میں کیا تھا، اب مجھے گانے نہیں آ رہا. درد دلوں کے کم ہو جاتے، میں اور تم گر ہم ہو جاتے، وہ میں بڑا دبا کے سنا کرتی تھی. لگتا تھا کہ اس سے بڑی تو کوئی قیامت ہی نہیں آنی. تو ایسے ہی بس مختلف ٹائم پہ کوئی بھی گانا اچھا لگ سکتا ہے. اچھا، کوئی بھی گانا اچھا لگتا ہے. اگر آپ کی کسی روز کسی جن سے ملاقات ہو تو آپ اس سے کیا سوال پوچھیں گے؟ کوئی غیب کی خبر لانی جن ہو، سے میں کوئی خواہش منوانی ہو، کوئی غیبی حالات معلوم کرنے ہو، کوئی مخبری کروانی ہو، تو آپ جن سے کیا کہلوائیں گی، کیا پوچھیں گی؟ میں کچھ جاننا نہیں چاہتی. جو چھپا ہوا ہے وہ کسی اچھی وجہ سے چھپا ہوا ہے. میں اس کو کہوں گی کہ برتن دھو دے، ہاں ڈکا دے، کوئی دو کام کر دے، بچے نہلا دے، اور کیا. ان سے فیصل صاحب کی کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ناپسند ہوں یا جن پہ فیصل صاحب کے ساتھ کبھی بحث ہوئی ہے؟ کبھی؟ ہاں، ہماری بڑی ٹائم نکال کے بحث ہوتی ہے، 6 مہینے سال بعد ان چیزوں پہ، اور وہ مان کے نہیں دیتے. اسموکنگ نہیں پسند ان کا لیٹ ہو جانا چیزوں کو لے کے، کیونکہ ایکچولی میں نے جس سے شادی کی ہے وہ آلریڈی بینک سے شادی شدہ بندہ تھا. تو کبھی جب آ کے بحث ہوتی ہے یا اسی بات پہ کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ان سے کبھی اچھا، کسی بھی چیز کی شکایت نہیں ہوتی. ٹائم کے حوالے سے ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو گروپس ہیں، ہمیں اکثر لوگ توجہ دلاتے ہیں کہ بہت زیادہ گروپ کے اندر گروپنگ ہے یا مختلف گروپ بن جاتے ہیں. تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ پازیٹیو ہے یا رائٹ آف ایسوسیشن ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، میں اسے رائٹ آف ایسوسیشن مانتی ہوں. میں اسے بالکل نارمل لیتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ اسے نفس پہ سوار کیا جائے. اور مجھے عجیب بھی لگتا ہے جب لوگ اس کو بہت پرسنلی لے کے بیہیو کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہاں آئے اس سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، اور جب ہم اب کہیں اور ہیں تو اس سے بھی کہیں اور ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، انسان اپنے اپنے جو 4 5 10 15 لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے، ان کی بانڈنگ ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں میں پڑا ہوتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے. دلچسپی کی اصل وجوہات جو ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ انسان اور انسان کی اٹیچمنٹ. تو وہ اٹیچمنٹ آپ کو لے جاتی ہے کئی جگہوں پہ، بہت سی جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ. آج کل کیا پڑھ رہی ہیں اور کس طرح کی تحریر آپ کو پسند ہے؟ فیوریٹ رائٹر کون ہے؟ آج کل تو میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہی. میں نے 2 3 بکس فیصل سے منگوائی تھیں، انہوں نے لا کے نہیں دی. جب شروع کا لاک ڈاؤن کا 1.5 مہینہ تھا تو تب بہت بوریت تھی، اور تب مارکیٹس بھی بند تھیں. اب پھر وہی چیز ہے کہ جو آپ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گئی ہے تو ٹائم نہیں مل رہا. بکس مجھے فکشن میں اپنی جگہ پہ پڑھتی ہوں انجوائمنٹ کے لیے، اور باقی جو کلاسیکل ادب ہے وہ اپنی جگہ پہ پڑھتی ہوں. لاسٹ میں نے وہ لکھا بھی تھا کہیں، شاید مینڈا سائیں پڑھی تھی، تہمینہ دورانی کی ترجمہ پڑھا تھا اس کا. اس کے بعد سے ایک کتاب شاید کہ گھر میں لائی ہے لیکن پڑھی نہیں ہے ابھی تک. اچھا، پڑھنے کے معاملے میں آپ اچھے ہیں یا فیصل اچھے ہیں؟ ایبزارب کرنے کے معاملے میں خاص طور پر چیزوں کی سمجھ کس کو زیادہ ہے؟ ایسے بھی مطالعہ نہیں کرتے. وہ جو پڑھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رات کو جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کسی نہ کسی ویب سائٹ پہ جا کے یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے تھرو ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی اقتباس پڑھ لیں گے. وہ 3 صفحوں کی بھی کہانی نہیں پڑھ سکتے. تو جب میں کوئی بک پڑھ رہی ہوتی ہوں تو تب اصل سے آپ ہی یہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بحث ہو رہی ہوتی ہے. میں پڑھتی ہوں اور میرے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. پولیٹیکل آپ کے کیا ویوز ہیں، کس پارٹی کے ساتھ ہیں، اور گھر میں کبھی پولیٹیکل بحث ہوتی ہے؟ نہیں، ہمارے گھر میں تو کبھی نہیں ہوئی.
کیونکہ بچوں کی وجہ سے ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے نہیں، کوئی کر بھی رہا ہو تو اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرنی. اور امی ابا کے دور میں ہوا کرتی تھیں. اب چونکہ ہم خود امی ابا ہیں تو ہمارے گھر میں ایسی کوئی نہیں ہوتی، سیاست بات چیت نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ڈفرینسز ہے میرے اور فیصل کے سیاست پہ کسی قسم کے. سپورٹ ہم ویسے نے کون کیا سی تھا، پی پارٹی ٹی کا آئی کو لیڈر سپورٹ کیا پسند ہے؟ تھا. لیڈر کون سے پی ٹی آئی پسند کو ہے، مطلب سپورٹ کیا پارٹی تھا سے اس ہٹ؟ بار. نہیں، فیوریٹ لیڈر. میں تو آپ کو کیا میں تو آپ کو کیا بتاؤں، میں کلنٹن کی بھی ایک زمانے میں فین ہوا کرتی تھی بہت زیادہ. اور اس کی وجہ اس کی سیاست یا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس کا وہ ایک اسکینڈل آیا تھا مونیکا کے ساتھ، اور مجھے اس اسکینڈل کی وجہ سے کلنٹن بہت اچھا لگنا شروع ہو گیا. اور ویسے اب تو ظاہر ہے مجھے عمران خان پسند ہے. عمران خان پہلے بھی پسند تھا لیکن ابھی بھی پسند ہے، اور ووٹ بھی نہیں کوئی کیا پی ٹی آئی میں. اور انٹرنیشنلی بھی کچھ لوگ ہیں، مہاتیر محمد بڑے اچھے لگتے ہیں. طیب اردگان کی میں بالکل بھی فین نہیں ہوں، مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. اچھا، اوباما جب بھی مجھے اچھے لگتے کسی کسی شخص کی آپ کے سامنے بہت سی برائیاں ہونے لگیں اور کچھ حد تک آپ کو لگے کہ شاید ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو آپ لوگوں کی ان باتوں پر اپنی رائے قائم کریں گی، یا وہ شخص آپ کے ساتھ جیسا ہے یا جیسا آپ نے پایا تھا آپ اس چیز پر زیادہ قائم رہیں گی؟ ہیں. میں اپنے عام معاملات زندگی میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی کوشش پوری یہ کرتی ہوں، پتہ نہیں کامیاب کتنی ہوتی ہے، لیکن میں کوشش پوری یہی کرتی ہوں کہ جس نے میرے ساتھ جیسا بیہیو کیا میں اسی کے مطابق اس کو لوں، اس سے ہٹ کے چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ میرا مسئلہ. گوسپ میں آپ کیسی ہیں؟ میں اچھی لسنر ہوں، اچھی لسنر ہوں. کیونکہ گوسپ کرنے والے بندے کو وہ جو بیہائنڈ دا بیک جا کے بات کرنی ہوتی ہے وہ میں نہیں کر سکتی. میں نے وہ سب باتیں اگر کبھی کوئی ایک بات بھی پیچھے کی ہے نا تو وہ میں نے چند ہی لمحوں بعد آگے بھی آ کے کر دینی ہے. میں لیگ پولنگ نہیں کر سکتی، بیک بائٹنگ نہیں کر سکتی، میں نے سامنے بات کرنی ہے، لیکن میں اچھی لسنر ہوں. اچھی لسنر ہے. اچھا، آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ سے اگر بحث ہو جائے تو آپ کلوز نہیں کرنا چاہتی جب تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے؟ ہاں، مجھے بہت بار ایسا لگا اور پھر بعد میں بہت برا لگا. ہاں ایسا ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہے. اپنی دو ایسا کوئی ہے. اچھی عادات اور دو بری عادات بتائیں. میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ آپ بتا دیں جو آپ کو لگتی ہے. جو آپ کو میری فیل ہوتا ہے کہ اچھی بتا دیں، چلیں بری نہیں بتا سکتے. میری اچھی عادت مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ یہ کہ میں ریئلسٹک ہوں. مجھے یہ پسند نہیں عادت، میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہتی، میں ریئلسٹک ہوں. اور اس کے علاوہ دوسری اچھی عادت یہ ہے کہ میں ایک محبت کرنے والا دل ہوں بیسیکلی. چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا شروع اور میرا اختتام یہیں پہ ہے. اور مجھے میری بری عادت میرے غصے کو مینیج کرنا نہیں آتا تھا یہ لگا کرتی تھی، لیکن اب میں نے اس میں بہت امپرومنٹ کر لی اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں پہلے میرا اس پہ کنٹرول نہیں تھا، میں بہت زیادہ جذباتی تھی. یہ اینگر ایک بری عادت مینجمنٹ تھی آپ جس نے پہ میں تھوڑا کیا؟ سا ہاں اب کر لیا. اور ٹھیک اب ہے. دوسری زیادہ بری عادت مجھے لگتی ہے اپنی، میں نو نہیں بول سکتی کسی چیز پہ کسی کو. اچھا، زیادہ تر میں نو نہیں بول سکتی. انٹرویوز کا یہ سلسلہ جاری ہے، تو آپ کس کا انٹرویو سننا چاہیں گی فوری طور پر کہ آپ کو لگے کہ یہ بندہ ہو اور اس کا انٹرویو میں سنوں، اور ایسا بندہ بھی بتائیں جس کا انٹرویو آپ کرنا چاہیں؟ نہیں میں تو میں کس کا کروں گی انٹرویو. ہاں اگر کبھی مجھے موقع ملے شاید تو میں نواز صاحب کا انٹرویو کرنا چاہوں. اور سننا تو میں بہت لوگوں کا چاہتی ہوں، جیسے کہ بات رہی مریم فاروق نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے زیادہ، مریم فاروق کا انٹرویو ہونا چاہیے. ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی ایک پراسرار قسم کی وادی میں پائی جاتی ہیں، ان کو جاننا چاہتی ہوں بہت زیادہ. ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، ان کے خیالات جاننا چاہتی ہوں. مجھے بڑی اسٹرانگ لگتی ہیں وہ. اس کے علاوہ آمنہ حق کو میں چاہتی ہوں کہ ان کا انٹرویو ہو. اور ان کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں سننا چاہتے ہیں. اچھی لگتی ہیں وہ اس لیے. اچھا. اچھا چلیں اب تھوڑا سا اس کو شارٹ کرتے ہیں. ایک آخری سوال کہ اگر آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں کسی کو دے کے جائیں اور وہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی طرح اس دنیا کو دیکھے، تو وہ کون ہوگا جسے آپ اپنی آنکھیں دیں گے؟ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں اگر اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو اوبویسلی عبداللہ ہوگا جو میری آنکھوں سے دنیا کو دیکھے گا. اور
میری طرح سے سوچے گا اور میری طرح سے شاید محسوس نہیں کرے گا. مجھے یہ لگتا ہے. اب ایسا ہونا تو ضروری نہیں ہے. وہ خود ایک الحمد للہ ایک پرسنالٹی ہے. لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ کبھی میں نہیں ہوں گی تو میرے پیچھے عبداللہ ہے جو میں ہی ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور خصوصی شکریہ فیصل صاحب کا کہ انہوں نے آپ کو ہمت دی اور ہم پہ اتنا ٹرسٹ کیا کہ آپ کو کہا کہ آپ یہاں پہ لائیو آئیں اور سوالوں کے جواب دیں اور سب کو فیس کریں. فیصل صاحب کا خصوصی شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ آپ ساتھ کا بھی بہت بہت میں شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور